مگر جب ہسٹری لکھی جاتی ہے اور اب جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا قدم تھا سو کالڈ اسلامائزیشن کا، جو کہ بالکل فراڈ طریقے سے پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے کی۔ یہ پہلا جسے کہتے ہیں پتھر پھینکا گیا تھا اور وہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے آج تک، یہ ہسٹورینز یہ جس کہتے ہیں۔ وجہ سے وہ پھینکا گیا تھا وہ میں یہاں نہیں آپ کو بتا سکتا، کیونکہ اس سے انٹرنیشنل ریلیشنز انوالو اس سے زیادہ خوفناک سازش کیا ہو سکتی ہے کہ مکے اور مدینے کو عالم اسلام پر یہودیت نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ آواز مکے اور مدینے سے پھوٹے گی، سارے مسلمان سمجھیں گے کہ یہ ہمارے آقا کی بستی کی آواز ہے، ہم اس کے غلام 100% سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا۔ یہی آواز ہوگی جن کو عشق ہے، اور یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ آواز چلی مکے اور مدینے سے نہیں ہے، بلکہ امریکہ سے ایک باز گشت ہے آواز کی، جس کا آغاز ہوا تھا اسرائیل میں۔ اب اسرائیل جو چاہے گا عالم اسلام سے منوانا، وہ امریکہ کی معرفت سعودی عرب کے رستے سے منواتا چلا جائے گا، اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہابیت کو اس کے ساتھ قابض کرنے کے لیے نہایت ہی خوفناک ایک سازش چلی ہوئی ہے جو کھل رہی ہے، اور اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے ساری توجہ جماعت احمدیہ کی طرف رکھی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہے، انا للہ، ہم ایجنٹ، اور امریکہ کا غلام ملک پاکستان بیچارہ وہ ایجنٹوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اتنے بڑے فیصلے جماعت احمدیہ کے جو خلاف ہوئے ہیں، یہ امریکن بلیسنگ کے خلاف بغیر ہو سکتے تھے؟ امریکہ چاہتا تو مارشل لا کے بعد پھر ڈیموکریسی میں جا سکتے تھے۔ یہ فیصلے پہلے سے زیادہ سخت ہو کے داخل ہوئے ہیں، اور ہر دفعہ جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کہا، احتجاج کیا، ہم نے کہا ہم جان رہے ہیں کہ تم لوگوں کی خیانت ہے ساری، اب پتہ چل جائے گا جب مارشل لا ہٹے گا کہ یہ بدماشی جو ہو رہی ہے یہ بھی ساتھ ہٹی ہے کہ نہیں، اس وقت ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ ہاں 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 یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جو پیکج ڈیل کروائی ہے امریکہ نے اقتدار کے انتقال کی، اس میں اس 8th امینڈمنٹ میں شامل کیا، اور پہلے سے زیادہ سخت شکل میں شامل کیا ہے۔ اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اسلام کے ہمدرد سچی جماعت یہ ہے، ان کی طرف توجہ رہے گی تو سعودی عرب کی سازشوں کی طرف توجہ نہیں رہے گی۔ پاکستانی ملا چپ رہتے ہیں جب کوئی فلسطینی اور ایران کا بچہ مرتا ہے یا احمدی شہید ہوتا ہے، بڑے بڑے جنگی جرائم ہوں اور سچ کا ساتھ دینا ہو، چپ رہتے ہیں۔ لیکن ان کا پسندیدہ کام ہے جوتے پالش کرنا اور بیعت کرنا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کرنا ہو، سود کو اسلامی بینکنگ میں تبدیل کرنا ہو، اور سب سے اہم کام 18 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ نکاح کا فتویٰ دینا۔ ٹرمپ کے ہاتھوں سعودی ولی عہد کی بے عزتی پر ان لوگوں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ ایک طرف ٹرمپ ہے، دوسری طرف ولی عہد۔ ٹرمپ کے خلاف بیان دیتے ہیں تو امریکہ اور یورپ کے ویزوں پر پابندی لگتی ہے، ٹرمپ کے حق میں بیان دیتے ہیں تو سعودی خیرات اور زکوٰۃ سے محروم ہوتے ہیں۔ اب عوام کہہ رہی ہے کہ رضیہ غنڈوں میں پھنس گئی۔ سچ کی آگ اور سوشل میڈیا کا احتساب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں 2 وائرل کلپ بھی دکھائیں گے، مگر اس سے پہلے چند باتیں۔ کہتے ہیں سچ کی ایک چنگاری جب بھڑکتی ہے تو جنگل کی آگ بننے میں دیر نہیں لگتی، اور آج کے دور میں یہ آگ سوشل میڈیا کے ذریعے لمحوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ یہی کچھ حالیہ دنوں میں دیکھنے کو ملا جب ایک ویڈیو کلپ نے ایک بڑے بیانیے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہشام الہی ظہور کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں ان کا ایک ایسا پہلو دکھایا گیا جس نے لوگوں کو چونکا دیا۔ ابھی یہ خبر پوری طرح عام بھی نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے اس ویڈیو کلپ پر ایک جملہ لکھ کر شیئر کر دیا، اور وہ جملہ دراصل عوام کے دل کی آواز بن گیا۔ اس میں سوال اٹھایا گیا، ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ۔ تمہیں امریکی اڈوں پر بمباری کا اتنا صدمہ پہنچا، مگر جب ایران میں بچیوں کے اسکول پر حملہ ہوا اور 150 سے زائد معصوم بچیاں شہید ہو گئیں، تب تمہاری غیرت کہاں تھی؟ تب تم خاموش کیوں تھے؟ یہ الفاظ تیر کی طرح لگے، کیونکہ یہ صرف ایک الزام نہیں تھا بلکہ ایک ایسا سوال تھا جس نے دوہرے معیار کو بے نقاب کر دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ وہ ویڈیو کلپ جنگل کی آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پھیل گئی۔ ہر پلیٹ فارم پر ہر طرف اسی کا چرچا ہونے لگا۔ لوگوں نے نہ صرف اسے دیکھا بلکہ اس پر اپنے رد عمل کا اظہار بھی کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک دبے ہوئے غصے کو زبان مل گئی ہو۔ سوشل میڈیا جو کبھی صرف تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، آج عوام کی عدالت بن چکا ہے۔ یہاں نہ بڑے نام بچتے ہیں نہ بڑے دعوے، یہاں صرف سچ اور عوامی رد عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے شاید ہی کوئی ایسا شخص بچا ہو جس نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کی ہو۔ ہر طرف تنقید، سوالات اور احتساب کا مطالبہ نظر آیا۔ لوگوں نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس دوہرے معیار کو سختی سے رد کیا۔ معروف صحافی ارشاد بھٹی نے بھی اس معاملے پر کھل کر بات کی۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ایسی تنقید کی کہ کوئی پہلو تشنا نہ چھوڑا۔ ان کے الفاظ نے اس بحث کو مزید شدت دی اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا کہ آخر ہم کب تک ایسے تضادات کو برداشت کرتے رہیں گے۔
یہ واقعہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں بلکہ ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ مسئلہ ہے دوہرا معیار۔ جب ایک ہی واقعے پر رد عمل مختلف ہو، جب مظلوم کی پہچان دیکھ کر آواز اٹھائی جائے تو یہ انصاف نہیں بلکہ مفاد ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں انصاف سکھاتا ہے، سچ بولنا سکھاتا ہے، چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مگر افسوس کہ ہم نے ان اصولوں کو پسے پشت ڈال کر اپنی اپنی ترجیحات بنا لی ہیں۔ آج کا دور بدل چکا ہے، اب کوئی بھی بات چھپ نہیں سکتی۔ ہر بیان، ہر عمل، ہر خاموشی، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو یہی چیزیں انسان کے خلاف گواہی بن جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ عوام اب باشعور ہو چکی ہے، کہ سچ کو دبانا اب آسان نہیں رہا، اور یہ کہ جب اللہ کسی کی حقیقت ظاہر کرنا چاہے تو وہ ایسے ہی اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے ذلت لکھ دی ہو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ جملہ شاید سخت لگے، مگر تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب انسان اپنے اعمال میں تضاد پیدا کر لیتا ہے تو اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ کیا ہم بھی کہیں نہ کہیں اسی دوہرے معیار کا شکار تو نہیں؟ کیا ہم بھی حالات کے مطابق اپنی آواز بدل لیتے ہیں؟ اگر ہم واقعی ایک بہتر معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہوگا، ہر حال میں، ہر موقع پر، کیونکہ سچ کی آگ جب بھڑکتی ہے تو پھر صرف ایک فرد نہیں، پورا نظام اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ارشاد بھٹی اور ساحل ادیم صاحب کی ویڈیو کلپ ہشام الہی ظہیر کے ساتھ ٹرولنگ کرتے ہوئے۔ عقل مند والوں کو اشارہ کافی ہے، ایجنٹ کون ہے جو چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں؟ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ آپ امریکہ گئے، صدر ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کیا، یہ ناشتے کی دعوت کیسے مل گئی آپ کو؟ انہوں نے سلیکٹ کیا۔ ابراہیم اکارڈ کا پولیٹیکل نام ہے دا پریئر بریکفاسٹ، جو کہ اس نے کروایا اس وقت۔ تمام مذاہب کو اکٹھا کرو کیونکہ ہم نے راہ ہموار کرنی ہے ابراہیم اکارڈ کی۔ جس دوران ہمارے بچے قتل کر چکے، آپ ان لوگوں کا سینٹیمنٹ لینا کہ تمہارے سارے علماء تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ آج کے بعد آئندہ اپنے ٹرمپ صاحب کے فضائل و برکات بیان کس وجہ سے؟ ہاں، یہ ہے وہ رافضی پراپیگنڈا۔ میں نے ٹرمپ کا فضائل برکت کہاں بیان کی ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کرنے چاہیے، کس وجہ سے کرنے چاہیے، وہ دکھائیں کہاں کی ہے؟ سر آپ کو کرنے چاہیے۔ کس وجہ سے؟ آپ ناشتے کر کے آتے ہیں، آپ کو اچھا، کرنے چاہیے۔ اور اگر امریکہ حکم دے گا کہ لاک ڈاؤن بند کر دو تو بند کر دیں تو آپ بھی اسی حکم پہ چلے گئے تھے۔ تو سر خدا کی قسم، میں نے آپ سے ابھی کہا آپ کی نیت 100% کریکٹ تھی، مجھے کوئی شک ہی نہیں کہ آپ اچھی نیت سے گئے، مگر آپ ان کا مہرہ بنے جا کے۔ ابھی بھی ٹرمپ صاحب کے ہم فضائل برکات ہی بیان کر رہے تھے کہ جس طرح وہ ظلم کر رہے ہیں ایران پر، اور اس کی اس طرح ظلم و بربریت والے کے ناشتے پہ آپ کو جانا چاہیے۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، آپ کو جانا چاہیے۔ ٹرمپ صاحب جو خاصے بطونی واقع ہوئے، آپ تو ناشتے میں نظر آ رہے تھے، ویسے ناشتے کسی ٹیبل پہ ٹرمپ صاحب سامنے کھڑے یعنی زیارت ہوئی، اس کو جو مرضی آپ ہوئی، ماشاءاللہ۔